بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ کمال کی نشست نمبر 327 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ میں اپنے ناظرین سے ایک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کتنے ناظرین یا انگلش میں ویورز کہلاتے ہیں وہ کتنے ملتے ہیں۔ لفظ تھوڑا خراب آ رہا ہے لیکن بہرحال میری بلا سے 2-4 آدمی دیکھیں یا ہزاروں آدمی دیکھیں، میں اپنا ایک فرض ادا کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے لکھا، تعلقات رہے میرے، ان کو ریکارڈ پر لے آؤں۔ آئندہ زندگی میں لوگ کبھی تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، کتابیں لکھیں گے، انہیں مختلف اشخاص کے بارے میں جب کبھی ضرورت پڑے گی تو مجھے امید ہے کہ میرے اس گوشہ کمال سے میری 7-8-9 کتابیں جو آ گئی ہیں ان سے ضرور استفادہ کریں گے۔ میں بلا مبالغہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے مضامین کو جب میں اب پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نوجوانی سے ادھیڑ عمری تک ذہن بڑا وسیع تھا، زرخیز تھا، کشادہ تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا مضامین سوچتے تھے۔ زبان بھی اللہ کے فضل سے بڑی اچھی تھی، اردو کا تو میں عاشق ہوں، تو زبان بھی میری بہت اچھی۔ تو وہ اللہ کرے کہ آئندہ نسلوں کو کبھی ضرورت پڑ جائے اور وہ ان سے بھی استفادہ کر سکے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ کوئی مشہور شخصیات ہوں اور بہت بڑے لوگ ہوں جن کے بارے میں گفتگو کروں اور جن کو دیکھنے والے بھی ہزاروں ہوں، سینکڑوں ہوں۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، میں ریکارڈ کر رہا ہوں چیزیں، وہ جمع کر رہا ہوں، کسی کے آئندہ کام آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنا وقت بھی گزار رہا ہوں بڑھاپے میں، سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ چیزیں کچھ کام آ جائیں کسی کے۔ آج میں اپنے اسکول کے ایک بڑے اچھے ساتھی شیخ عمر صاحب کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ شیخ عمر کون تھے؟ عام پاکستانیوں کی طرح ایک معمولی انسان۔ ان کا تعلق طبقہ اشرافیہ سے تھا، نہ وہ نوکرشاہی کا کوئی اہم ستون تھے۔ پھر کیوں نہ وہ ایک چھوٹے سے اسپتال میں فرشتہ اجل کو لبیک کہنے پر مجبور ہوتے۔ انہوں نے حکمرانوں، سیاستدانوں، سرکاری اہلکاروں، رشوت خوروں، بددیانت تاجروں، صنعت کاروں، سرداروں، وڈیروں، اسمگلروں، اٹھائی گیروں یا کسی مافیا کے دہشت گرد گروہ کی طرح ملک کو لوٹا یا قوم کو کھسوٹا ہوتا تو ملٹری یا آغا خان جیسے کسی بڑے اسپتال میں جان دیتے۔ بڑی دھوم دھام سے ان کا جنازہ اٹھتا اور تعزیتی پیغامات اور بیانات شائع ہوتے۔ ان کی قومی خدمات کی شان میں قصیدے لکھے جاتے، مضامین شائع ہوتے، زبردست فاتح خوانی ہوتی، علماء کرام نہایت گلوگیر لہجے میں ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے، عالی شان مزار بنتا اور لوگ ذوق در ذوق ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوتے۔ جب ان میں بڑے پن کی کوئی علامہ یا طبقہ اعلیٰ سے وابستگی کی کوئی کڑی موجود ہی نہ تھی تو شیخ عمر کے لیے آخرت کا ایسا سفر مقدر تھا جو وطن عزیز کے کروڑوں شہریوں کی تقدیر ہے۔ انگریزوں اور ہندوؤں کی سازش کے تحت تقسیم ہند کے وقت حیدرآباد دکن کی ریاست بھی بھارت میں شامل کر دی گئی تو شیخ عمر کا لٹا پٹا خاندان سفر ہجرت کے بعد کس طرح پاکستان پہنچ کر غریب پرور شہر کراچی میں آن بسا۔ یہاں انہوں نے غربت و تنگ دستی کے عالم میں
گر پڑھ کر تعلیم حاصل کی اور انگریزی جیسے مشکل مضمون میں ایم اے کی ڈگری لی۔ کسی وسیلے یا سفارش کے بغیر محض اپنی اہلیت کی بنیاد پر وہ ایک اسکول میں استاد کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اسی کو ساری عمر اپنی گزر بسر کا ذریعہ بنائے رکھا۔ جب بھٹو کے دور نامسعود میں آزادی سے روزی کمانے والے لوگ بھی تمام تعلیمی اداروں کے قومیائے جانے کی وجہ سے سرکاری ملازمت کی غلامی میں آ گئے، ان میں میں بھی شامل تھا، تو شیخ عمر بھی اسے اختیار کرنے پر مجبور تھے، اس لیے کہ اب پڑھے لکھے شرفاء کے لیے ہر جگہ ملازمت کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے صنعتوں کو قومی ملکیت میں لیا تھا 1 ماہ پہلے، تو وہاں بھی دروازے خاص طور سے ہم لوگوں کے لیے بند ہو گئے تھے ملازمت کے۔ اور اعلیٰ سرکاری عہدوں پر خاندانی، گروہی، علاقائی، سیاسی وابستگی کی بنا پر بندر بانٹ شروع ہو چکی تھی۔ سفارش اور رشوت کے دروازے چوپٹ کھلے تھے۔ اپنی قابلیت اور شرافت کے سوا شیخ عمر کے پاس کوئی سرمایہ تھا، نہ وہ رشوت کے کبھی قائل رہے، بلکہ بعد کی سرکاری زندگی میں ترقی اور تنخواہوں میں اضافے کے وقت بھی انہوں نے بطور رشوت 1 پیسہ کسی کو نہیں دیا۔ یہاں تک کہ ریٹائرمنٹ کے زمانے میں بھی جب کٹر سے کٹر اصول پرست سرکاری ملازم اپنے واجبات کی ادائیگی کے لیے رشوت دینے پر مجبور ہو جاتا تو وہ نار جہنم کی طرف لے جانے والے اس راستے سے بچے رہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص ہمارے موجودہ معاشرے میں نہایت نکو بن کر رہنے اور مشکلات جھیلنے پر مجبور ہوتا ہے۔ شیخ عمر مرتے دم تک اپنے اصولوں پر قائم رہے۔ یہاں میں ایک ذاتی بات بھی بتا دوں کہ ریٹائرمنٹ کے وقت مجھے اندازہ تھا کہ کتنے دھکے کھلائیں گے یہ، اس کے بعد کہیں پینشن دیں گے۔ چنانچہ میں نے تو ایک بہت شریف آدمی تھے بیچارے، بہت ہمدرد میرے، تو ان کے ذریعے میں نے تمام سرکاری کام امور انجام دیے اور ریٹائرمنٹ کے بعد آسانی سے پینشن حاصل کر لی۔ تو اتنی جو انہوں نے میری خدمت کی تھی جن صاحب نے، تو ان کا میں نے ان کو معاوضہ دیا جو رشوت نہیں تھا بلکہ ان کی محنت کا صلہ تھا۔ کم سے کم 5 جگہ جانا پڑتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پینشن حاصل کرنے کے لیے، تو میں تو دھکے نہیں کھا سکتا تھا، اور پھر مزاج میں تھوڑی یہ تیزی اس معنوں میں تھی کہ افسروں کی کوئی غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، تو میں سوچتا تھا کہ میں لڑوں پڑوں گا تو پینشن مجھے ملے گی نہیں۔ چنانچہ ایک صاحب کو میں نے ان سے ان کی خدمات حاصل کی، انہوں نے بیچاروں نے سارے کام اتنی خوش دلی کے ساتھ کیے، اور اس کے بعد میں نے ان کو جو تھوڑی بہت خدمت کی وہ ہرگز رشوت میں شمار نہیں کرتا۔ شیخ صاحب تو اس کے بھی قائل نہیں تھے۔ ایک اور ہمارے دوست ہیں لائر صاحب، انہوں نے بھی ریٹائرمنٹ کے وقت بڑی مشکلات تو آئیں ان کو پہ، لیکن پینشن کے لیے بھاگ دوڑ انہوں نے خود ہی کی۔ خیر اچھا، اب شیخ عمر صاحب کی بات کر رہا ہوں میں۔ شیخ عمر مرحوم مرتے دم تک اپنے اصولوں پر قائم رہے اور کسی غلطی یا غلط لوگوں سے کبھی مفاہمت نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی گھر گھر جا کر بچوں کو پڑھاتے اور جہل و ظلمت کی زبردست آندھیوں میں علم و اخلاق کی شمع جلانے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی لیے میں نے ان پر جو یہ مضمون لکھا تھا اس کا عنوان رکھا تھا علم کی روشنی قبر میں اتر گئی۔ اس روز بھی وہ رزق حلال کی جدوجہد میں گھر سے نکلے اور شیراز کوچ میں سوار ہو گئے۔ آرام باغ کے قریب کوچ سے اترنے لگے تو گیٹ تک پہنچتے پہنچتے انہیں محسوس ہوا کہ کوئی جیب کترا ان کی جیب سے پیسے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنی معمولی رقم بچانے کی جدوجہد کرتے ہوئے کوچ سے
اترنے لگے تو ڈرائیور کی عجلت اور اپنا توازن کھو دینے یا پھر جیب کترے کے دھکا دینے کی وجہ سے چلتی گاڑی سے گر پڑے۔ 3-4 ماہ قبل اپنی شریک حیات کی وفات کے باعث شیخ عمر صاحب پہلے ہی ذہنی طور پر خاصے پریشان رہنے لگے تھے۔ سر کی چوٹ اور جسم پر لگنے والے زخموں نے انہیں بالکل مفلوج کر دیا اور وہ اپنی یادداشت بھی کھو بیٹھے۔ 1-2 روز لیاقت نیشنل ہسپتال میں اور پھر گلستان جوہر کے ایک اسپتال میں داخل رہے۔ موت سے قبل ان کی یادداشت قدرے بحال ہو چکی تھی، لیکن زخموں کے آگے نقد جاں ہار بیٹھے اور یوں ایک بے بس و بے کس استاد اپنے بچوں پر علاج کے لیے تقریباً 60,000 روپوں کا بوجھ ڈال کر خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ میرا اندازہ ہے کہ شاید ان کو پینشن بھی بعد میں ملی۔ کراچی اور ملک بھر میں امن و امان اور ترقی و خوشحالی کے بلند بانگ دعوے کرنے والوں کو خبر ہوئی، نہ ان کے ہزاروں شاگردوں میں سے کسی کو پتہ چلا کہ عمر بھر علم کی روشنی پھیلانے والا شیخ عمر نامی ایک استاد قبر کی تاریکی میں اتار دیا گیا ہے۔ تاہم جنازے میں شریک ان کے ہم خیال ساتھیوں اور دوستوں کو یقین کامل ہے کہ اللہ نے ان کی امانت، دیانت اور محنت کو رائے گاں نہیں جانے دیا ہوگا۔ ان کی لاحد یعنی قبر یقیناً نور حق سے منور اور حسن کردار کی خوشبو سے معطر ہوگی۔ ان کا نام پاکستان کی تاریخ میں کہیں درج نہ ہوگا، لیکن ان لوگوں کی فہرست میں ضرور شامل ہوگا جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا عہدہ لے لے، کتنا پیسہ کما لے، کچھ بھی کر لے، سب کچھ یہاں چھوڑ کر جائے گا۔ اچھے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے، اور آخرت کی جو ابدی زندگی ہے اس میں اصل کامیابی وہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا میں بڑے بڑے نامیوں کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں۔ حقیقی اور ابدی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اگر وہاں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں تو یہی اصل کامیابی ہے۔ میری طرح شیخ عمر سے قرب رکھنے والے ہر شخص کا یہی ایمان ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے محنت و مشقت اور مشکلات و مصائب کی زندگی گزاری ہے اور کبائر سے اجتناب کیا ہے، یعنی گناہ کبیرہ سے اجتناب کر کے معروف کی راہ اختیار کی، تو ان کی آخری منزل سکون و راحت اور عظیم نعمتوں والی جنت ہی ہو سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بھی خیر کے ساتھ کرے، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔